سیدنا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت و جوانمردی، ہمت والی، حوصلگی، سپہ گری و شمشیر زنی، صبر و استقلال، جاہ و جلال جیسے اوصاف حمیدہ کو کرتاس ابیض پر اگر مجسم تصویر دی جائے تو بلا مبالغہ ان سے سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی اس ہشت پہر ہیرے کی مانند تھی جس کا ہر پہلو تاب ناک اور روشن ہوتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر زاویہ ہمارے لیے چراغ راہ اور رفیق خضر ہے۔ ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں جبکہ ہر طرف مسلمانوں میں خوف کا سناٹا چھایا ہوا ہے، مصائب کے ہجوم اور ستمکاریوں کے تلاطم نے مسلم سماج کو ایک طرف سے فکری و عملی لحاظ سے مفلوج اور ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایسے میں سیدنا علی علیہ السلام کی زندگی کے جرأت مندانہ اور دلیرانہ پہلو میں ہمارے اضطراب و بے چینی کے لیے تسلی کا سامہ ہے۔ ہر سو چھائی ہوئی ظلمتوں اور تاریکیوں میں مینائے رائے نور اور مشعل راہ ہیں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا ایک واقعہ غزوہ بدر کی مناسبت سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے۔ یہ وہ خون ریز معرکہ ہے جس میں کفار و مشرکین کا ایک بڑا بھاری لشکر مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے ہتھیار و اسلحہ سے لیس ہو کر مکہ سے روانہ ہوا تھا، اور ان کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ اسلحہ و ہتھیار بھی کم تھے، گھوڑے اونٹ بھی سب کے پاس نہیں تھے۔ اس تاریخی جنگ میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اس تاریخی جنگ میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار و مشرکین کے جارحانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا، ان میں ایک نمایاں نام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی ہے۔ آپ کی عمر غزوہ بدر کے وقت بمشکل 22-23 سال تھی۔ 22-23 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ عمر کی اس دہلیز پر انسان کے دل میں اپنی زندگی کو مربوط اور منظم کرنے کے لیے مختلف امنگیں مچل رہی ہوتی ہیں۔ شوق و ولولہ کے تموج خیز جذبات انسان کے اندرونے انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں۔ ملی و اجتماعی مقاصد کے جدوجہد کے بجائے شخصی اور ذاتی مقاصد و مفادات انسان کی اولین ترجیح ہوتے ہیں، لیکن یہ نوخیز نوجوان کاشانہ نبوت میں پروان چڑھتا ہے۔ تربیت نبوی کی آفاقی اور عالمگیر شعائیں اس سارے نوجوان پر براہ راست پڑتی ہیں۔ نبوی درد و کرب سے اس نوجوان کا بھی وافر حصہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ نوجوان بلکہ سارے نفاس قدسیہ جن کو اللہ کے رسول کی صحبت کیمیا میسر آئی، انہوں نے دین کی نشر و شاید عدل و انصاف کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیا، اور اپنی قربانیوں کے ایسے تابندہ نقوش چھوڑے جن کی داستان فرہاد و شیریں کے افسانے سے بھی زیادہ دلکش ہے، اور آج کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں اور شکست آشنا حوصلوں کے لیے تریاک ہے۔ رزم گاہی حق و باطل میں یہ نوجوان نے قریش کے برسرے آوردہ لیڈر ولید بن عتبہ، جس کی بہادری اور جوانمردی ضرب المثل تھی اور جس سے مقابلہ کرنے سے بہادر اور سورما تک کتراتے تھے، کی دعوت مبارزت پر نکلا اور پھر تلوار سے ایک ایسا فیصلہ کنوار کیا کہ مشرق کا باری بر کم جسم خاک و خون میں تڑپنے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ بن ربیع سے ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر سخت وار کیا، جس میں حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو کر گر پڑے۔ شیر خدا حضرت علی نے یہ دیکھتے ہی جھپٹ کر دشمن خدا عتبہ بن ربیع پر حملہ کیا اور اس کے ناپاک وجود کو خون میں نہلا دیا۔ پھر عام حملہ شروع ہو گیا، موت کا رقص ہونے لگا۔ حضرت علی شیر خدا کی تلوار بجلی بن کر کافروں کے سروں پر کودنے لگی۔
اور جو بھی دشمن آپ سے ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس خونریز لڑائی میں حضرت علی نے جن کفار و مشرکین سے صفحہ ہستی کو پاک کیا وہ کل 19 تھے، جن میں ولید بن عتبہ، حارث بن ربیع، حنظلہ بن ابی سفیان، عقیل بن الاسود، نوفل بن خویلد، اوس بن سعید، حرملہ بن عمر بن ابی عقبہ، ابو قیس بن الولید، عاجز بن صائب بن امیر، تیسر بن المجاج، آسن بن منی، زمہ بن الاسود، حارث بن زمہ، عمر بن عثمان بن کعب، مالک بن طلحہ، ابن تیم۔ کل مقتولین کی تعداد 19 ہوئی، مگر ان کے علاوہ چند اور مشرکین بھی تیغ علی کا شکار ہوئے۔ ایک مشرک عمر بن ابو سفیان کو حضرت علی نے قیدی بنا لیا۔